ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس، وہ جو دو لوگ تھے جن کے بارے میں ایک شک و شبہ کا اظہار کیا جا رہا تھا، ان کو انگلستان لے جانے میں جو بنیادی کردار تھا ہماری تفتیش کے مطابق، اس کے لیے ایک شخص مطلوب تھا۔ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے مشترکہ آپریشن سے وہ شخص کراچی سے گرفتار ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ کافی ہفتوں کی طرح یہ ہفتہ بھی متحدہ قومی موومنٹ اور اس کے بارے میں آنے والی خبریں ڈومینیٹ کر رہی ہیں۔ کل چودھری نثار علی خان صاحب نے معظم علی خان کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ وہ دو قاتل جو عمران فاروق قتل کیس میں مطلوب تھے، ان کا ہینڈلر تھا جس نے ان کو وہاں بھیجا، اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے مبینہ طور پر عمران فاروق، ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں وہ وانٹڈ تھے، ملوث تھے۔ وہ آج الطاف حسین صاحب کا لندن میں دوبارہ، اگر آپ نے پوری دن اپنی ٹی وی سکرینز دیکھی ہوں، الطاف حسین صاحب دوبارہ کورٹ گئے، جولائی تک توسیع کر دی گئی ان کی ضمانت میں، پاسپورٹ ان کا پھر بھی اپنے پاس رکھ لیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس ہے جس کی تحقیقات الطاف حسین صاحب کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس کے بعد سے اب تک جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہم گائے بگائے رکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ وسیم اختر صاحب موجود ہیں اس وقت کراچی سے، مقامی موومنٹ کے سینئر رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ فرید پراچا صاحب بھی ہوں گے، جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے، اور علی زیدی صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے۔ وسیم اختر صاحب، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، یہ کچھ خبریں، اور اس میں خبریں بھی صرف خبریں نہیں ہیں صاحب، اس میں جس طرف اشارہ جا رہا ہے، چاہے وہ جے آئی ٹیز جو پچھلے کچھ دنوں میں آ رہی ہوں، ابھی ایک اور جے آئی ٹی بنانے کا اعلان کیا کل چودھری نثار علی خان نے، وہ ساری انگلیاں متحدہ قومی موومنٹ اور قتل، ٹارگٹ کلرز، بھتہ خور، اس طرف آپ کی طرف ہی اٹھتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہر انگلی کا رخ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی ہے۔ الطاف بھائی کے سامنے جو سوالات رکھے گئے انہوں نے جواب دیے، اور جو پروسیس ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہماری بھی خواہش ہے جو بھی کیس یہاں ہیں یا لنڈن میں ہیں وہ جلد سے جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچیں، اور ہمارا کوآپریشن ہر جگہ ساتھ ہے۔ آپ نے چودھری نثار صاحب کی کلپنگ دکھائی، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ یہ بھی اس مرڈر کو ریزالو کرنے کے لیے پاکستان گورنمنٹ بھی ہیلپ کر رہی ہے انگلینڈ کی گورنمنٹ کی، اور ہماری خواہش ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا بھی جو قاتل ہے وہ جلد سے جلد پکڑا جائے۔ جس طرح سے چودھری نثار صاحب کی دلچسپی اس میں پورے پاکستان میں نظر آ رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ خوش آئند ہے، اللہ کرے کہ ماڈل ٹاؤن کے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کی دلچسپی ان کے حوالے سے بھی کچھ بڑھے، اور وکاس کا جو 90 کے پاس مرڈر ہوا ہے، شہید کیا گیا ہے ایک جوان بچے کو، اس کے لیے بھی ان کی دلچسپی تھوڑی سی اور بڑھے۔ تو جہاں تک الطاف بھائی کے کیس کا تعلق ہے، یہ میں نے کہا ایک پروسیس ہے۔ یہ آپ کی پارٹی تو خوش ہوگی کہ عمران فاروق قتل کیس میں اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ کی پارٹی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ قاتل پکڑے جا رہے ہیں۔ بالکل، میں خوشی ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ جو چودھری نثار صاحب ہیلپ کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے، طنز بھی ہوتا ہے نا آپ کی بات میں، ریزالو ہوئی ہے۔ جی وہ تھوڑی طنز بھی نظر آتی ہے نا۔ اسی طرح دیکھیں کاشف، آدمی موقع ڈھونڈتا ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ اسی طرح ان کی دلچسپی ماڈل ٹاؤن میں جو شہید ہوئے انتظار کر رہے ہیں قاتلوں کا کہ پکڑے جائیں، وکاس کے قاتل کا ہم انتظار کر رہے ہیں، 500 سے زیادہ قتل میرے پارٹی کے ساتھیوں کے ہو چکے ہیں 2 سال میں، تو میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اس طرح سے سارے وزیروں کو کام کرنا چاہیے تاکہ جو مسائل ہیں اس ملک کے وہ ریزالو ہوں۔ یہ آپ تنزن کہہ رہے ہیں یا آپ ایکچولی یو مین اٹ؟ میں ایڈوائز کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ اور جے آئی ٹی بننے جا رہی ہے جو کل معظم علی خان کو گرفتار کیا گیا، کہتے ہیں جے آئی ٹی بنائیں گے، ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، وہ اپنی رپورٹ دے گی، لیکن شاید فیصلہ تو چودھری نثار علی خان سنا چکے ہیں۔ ظاہرہ آپ نے جو سنا، آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے نثار علی خان صاحب کی کل کی بات بھی کی، جے آئی ٹی نے شاید اسی کو انڈورس کرنا ہے کہ جو لوگ قتل میں ملوث تھے کاشف اور محسن کے نام سے، ان کا ہینڈلر معظم علی خان تھا، یہ وہ آدمی تھا جس نے ان کے ویزے لگوائے، یہ وہ آدمی تھا جس نے ان کو سپانسر کیا،
سو ان اے وے یہ اگر ہوم منسٹر اس ملک کا، انٹیریئر منسٹر جس کے نیچے تمام ایجنسیز اور رینجرز موجود ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہینڈلر ہے، انہوں نے ان اے وے فیصلہ کر دیا، تو لگتا یہ ہے کہ کنوکشن ہے اس سائڈ پر جو انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہمارا وزارت داخلہ ہے کہ یہی لوگ ملوث ہیں اس کام میں. اب جے آئی ٹی تو خالی اس کو انڈورس کرے گی اور قاتل ظاہر ہے پھر اپنا بیان دے گا، بیان سامنے آئے گا کہ کس کے کہنے پر یہ سارے قتل ہوئے. کاشف یہ اسی طرح ہے کہ جو ایم کیو ایم کے خورشید میموریل ہال سے اسلحہ دکھایا گیا تھا پکڑا ہوا، اس کو فوراً دیکھتے ہی کہہ دیا تھا یہ وہ نیٹو کے کنٹینر جو چوری ہوئے ہیں اس میں سے نکلا ہے. ابھی عدالتیں موجود ہیں، یہ جی آئی ٹی عدالت میں جائے گی، عدالت ڈیسائیڈ کرے گی. چودھری نثار صاحب کو خدا نہ خواستہ کوئی جج تو نہیں لگ گئے نا، ان کا کام ہے جو وہ کریں، پورا کریں اسے نیک نیتی سے، تاکہ اصل قاتل بچ نہ جائے. اصل قاتل کو پکڑنا چاہیے، لیکن یہ جس جو نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. سر جو اور اگر یہ سمجھتے ہیں تو بالکل یہ ساری خط رپورٹ اسکاٹ یارڈ نے پاکستان کو لکھا، ڈیسائیڈ کرے گا. یہ خط اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پاکستان کو لکھا تھا. یہ میرے ہاتھ میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں. یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا لکھا ہوا خط ہے کہ انکوائریز کریں کہ محسن علی سید، محمد کاشف خان کامران اور معظم علی خان، ان کے اکاؤنٹس آپ لیں. ان کی الیجڈ یعنی مبینہ طور پر جو ملوث ہیں قتل میں، یہ ایویڈنس ہوگا برٹش پروسیکیوشن میں. یعنی برطانوی پولیس بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ 3 لوگ ملوث ہیں. سو یہ صرف چودھری نثار علی خان صاحب کا ورڈکٹ نہیں ہے، برطانوی پولیس بھی اس میں ڈی این اے سیمپلز مانگے گئے، فنگر پرنٹس مانگے گئے ان لوگوں کے. سو برطانوی پولیس بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہی لوگ ملوث ہیں اس سارے کام میں. تو ان کا تعلق آپ سے بتایا جا رہا ہے، ڈائریکشن یعنی انگلی اس بات پہ پوائنٹ کی جا رہی ہے کہ معظم علی خان کا تعلق بھی متحدہ سے ہے. کاشف اور محسن بھی اے پی ایم ایس او آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ممبران تھے. یہ تعلق متحدہ سے جوڑا جا رہا ہے اس کا. کاشف میرا جواب لے لیں. دیکھیں ابھی انویسٹیگیشن باقی ہے، جیسے کہ آپ نے کاغذ شو کیا جی آئی ٹی کا، وہ جی آئی ٹی کا کاغذ جائے گا، اور اگر یہ انوالو ہیں میں نے کاغذ جو پکڑے جائیں. یہ برٹش وہ میٹرو پولیس مانتا ہوں میں سمجھ گیا کاشف. اگر یہ انوالو ہیں، اگر یہ انوالو ہیں تو کیوں نہ پکڑے جائیں، بالکل پکڑے جائیں. اگر انہوں نے یہ جرم سرزد ان سے ہوا ہے، انہوں نے کیا ہے، تو بالکل پکڑے جانا چاہیے. ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. سوال یہ ہے کس کے کہنے پر کیا ہے، کیونکہ برطانوی بی بی سی جو خبریں دے رہی ہے، انویسٹیگیشن تو میرے خیال میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کرے گی نا. اسکاٹ لینڈ یارڈ ہی کی جو اس وقت خبریں پاکستانی میڈیا سے ہم لوگ بیٹھ کے کریں گے ٹی وی ٹاک شو میں. مسئلہ یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ ہم پاکستانی ٹی وی سے زیادہ، پاکستانی ٹی وی یا پاکستانی میڈیا میں تو خبر آئی معظم علی خان کی گرفتاری کی. یہ جو خبریں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری بی بی سی کی خبریں ہیں کہ افتخار حسین صاحب سے رابطے میں تھے. یہ ان کے نمبر پہ 2 گھنٹے بعد بھی فون کیا انہوں نے. یہ بی بی سی کی سٹوری اوین بینٹ جونز کی. اب کہیں یہ بھی متاثر، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن لنڈن میں ہو رہی ہے. یہ ڈاکیومنٹ جو ہے ان کو ہیلپ کرے گا ٹو ریچ ٹو دا مرڈرر. تو اس میں ہمیں تو خوشی ہے، ہم خود چاہ رہے ہیں جلد سے جلد یہ ریزالو ہو، پکڑا جائے، آدمی سامنے آئے. اگر میرا آدمی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور اگر کسی اور کا آدمی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. اس میں کوئی وہ دوسری بات تو ہے نہیں. بالکل ٹھیک. میں بھی انتظار کر رہا ہوں جس طرح آپ انتظار کر رہے ہو. سر اگر آپ کا، میں سوال پوچھوں گا آپ سے کہ اگر آپ کا، اب کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کوئی ممبر قومی اسمبلی ہیں جن کے کہنے پر یہ کام ہوا ہے، وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کا نام سامنے آ گیا کسی جے آئی ٹی میں، مختلف لوگوں کے نام آ رہے ہیں اس میں، پھر کیا ہوگا علی زیدی صاحب؟ بہت وہ جو کھچڑی بنی ہوئی تھی بڑے عرصے سے، وہ تھوڑی سی گتھیاں سلجھنا شروع ہو گئی ہیں، خصوصاً ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی. ایسا لگتا ہے کہ برطانوی گتھیاں سلجھیں جلدی سے نا. جی برطانوی ہمارا کنوینر قتل ہوا ہے نا، ہم تو چاہ رہے ہیں جلدی سے قاتل پکڑا جائے. بالکل ٹھیک. ڈپٹی کنوینر آپ کے سابق ڈپٹی قتل ہوئے، اور ان کے بارے میں جو برٹش پولیس کا ماننا تھا، ڈیٹیکٹیوز بلیو، اب یہ بی بی سی کی سٹوری ہے، that Dr. Imran Farooq was about to launch a new independent political career before his death. And this remains a key line of inquiry in the investigation. This remains a key line of inquiry in this investigation. یہ برٹش پولیس کہہ رہی ہے، بی بی سی کو انہوں نے بتایا. آپ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ گتھیاں سلجھ رہی ہیں. کچھ لگتا ایسا ہے کہ برطانوی پولیس، جو میٹروپولیٹن پولیس ہے برطانیہ کی، اور ہوم منسٹری علی زیدی صاحب ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں. نثار صاحب کا بیان
جو میٹ پولیس کا جو لیٹر آیا تھا پاکستان کو، سیم نیمز، وہی نام اس کے اندر بھی ہیں جو کہ نثار صاحب نکل گئے. کاشف ایکچولی دیکھیے یہ بڑی خوشی ہے مجھے کہ اگر وسیم اس کو بڑے پازیٹیو طریقے سے لے رہے ہیں. انفیکٹ میں نے تو آج ٹویٹ بھی کی تھی کہ یہ تو بڑا ایم کیو ایم کے لیے بڑا اچھا ہے کہ اگر پکڑے گئے ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتل، کیونکہ وہ تو ان کے بہت ایک سینئر بلکہ فاؤنڈنگ ممبر تھے، تو اس میں جو بھی ملوث ہے وہ پکڑا جائے. لیکن جو کوشچنز رائز کرتے ہیں نا وہ کرتے ہیں کانٹرڈکشن سے، بیکاز جو بھی بیانات آتے ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہی طرف سے آتے ہیں. مانے اگر وہ جو اسلحے کی بات انہوں نے کی کہ وہ اسلحہ اگر پکڑا گیا خورشید میموریل ہال سے، تو وہ میں نے تو نہیں کہا کہ پکڑا گیا، میں تو وہاں نہیں تھا، یا کوئی اور، وہ تو ڈی جی رینجرز کہہ رہے ہیں، یا وہ جو کرنل طاہر جو آپریشن کو ہیڈ کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں، ترجمان یا اگر وہ جو لوگ پکڑے جی جناب، اور وہ اگر جو وہ پکڑے گئے جو لوگ پکڑے گئے، پہلے انہوں نے کہا نہیں پکڑے گئے، پھر آپ کے چینل پہ ساری ویڈیوز بریک ہو گئیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے سوالیہ نشان ہو جاتے ہیں. اگر میں چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں کانسٹنٹلی کہ جی بہت اچھا ہے کہ ساری ان کی پارٹی میں بھی اگر کوئی لوگ ہیں، کیونکہ ان کے لیڈرز کا بھی بیان آیا ہے کہ ان کی پارٹی میں بھی کوئی لوگ غلط کام کریں ان کو بھی پکڑیں. وہ یہ کہنا تو بہت اچھا ہے، لیکن عملی طور پہ پروٹیکشن ان کی پھر نہیں ہونی چاہیے نا، کیونکہ اگر 9-0 سے یا خورشید میموریل ہال سے کوئی پکڑا جاتا ہے کنوکٹڈ ٹارگٹ کلر جس کے اوپر کنوکشن لگ چکی ہے، میں سسپیکٹ کی بات نہیں کر رہا، میں ایکیوز کی بات نہیں کر رہا، وہ جو فیصل موٹا ہے وہ کنوکٹڈ ہے، کہ اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اس کو پروٹیکٹ کر رہا تھا. تو جو پروٹیکٹ کر رہا تھا ان کا نام بھی آنا چاہیے، کیونکہ اتنے بڑے، کوئی ڈاکٹر عمران فاروق کوئی چھوٹا آدمی تھا، یا ولی بابر جو ایک جرنلسٹ تھا، وہ مطلب اس کو ساری جرنلسٹ کمیونٹی تو جانتی تھی نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اور یہ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ جس بندے کو کنوکشن ہو گئی ہو کسی کو پتہ نہ ہو اتنی زبردست آرگنائزیشن کے اندر کہ جی اس کو وہ کنوکٹڈ ہے اور یہاں کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی پروٹیکشن تھی. تو یہ کانٹرڈکشن پر سوالیہ نشان آتا ہے، اور سوالیہ نشان کس چیز پہ نہیں آتا؟ بالکل فرید پراچا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک جے آئی ٹی بنائی جائے گی، جیسے کل چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا ایک جے آئی ٹی بنے گی. اب جے آئی ٹی پر فی الحال تو ہم سارے متفق ہیں کہ جے آئی ٹی بننی چاہیے، اس میں آئی بی بھی ہوگی، آئی ایس آئی بھی ہوگی، ایم آئی بھی ہوگی، پولیس بھی ہوگی، سی آئی اے والے بھی ہوں شاید. بن تو جائے گی، اگر رپورٹ آئے گی سامنے جے آئی ٹی پہ سوالیہ نشان اڑ جائے گا. یہاں پر کون سا طریقہ یہ ڈٹرمن کرنے کا کہ کون سی رپورٹ درست ہے، کس پر بیس بنا کر یہ کہا جائے کہ جناب ہاں یہ رپورٹ ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف، حکمرانوں کی جو نیک نیتی ہے وہی چیزوں کو متعین کرتی ہے. اگر ان کے ہاں کچھ پھر سیاسی مصلحت پسندی اور مفاہمت پسندی جس کی قیمت کراچی کے عوام دے چکے ہیں، 12-15 ہزار افراد بے گناہ مارے گئے، بوری بند لاشیں ملی، زندہ جلائے گئے، 12 مئی 9 اپریل، یعنی کتنے ہی حادثات ہیں. یہ تو ایک قانون قدرت ہے، اللہ کی کسی پکڑ کے اندر ہے کہ وہاں لندن پولیس جو ہے وہ اب ان چیزوں کو لے کے چل رہی ہے، ورنہ یہاں تو ہر چیز کے پیچھے یہ تھا کہ ہم سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. اسلحے کے ڈھیر پکڑے جائیں تب بھی سیاسی انتقام ہے، سزا یافتہ مجرم پکڑے جائیں تب بھی سیاسی انتقام ہے. ان سے لا تعلقی بھی ظاہر کرتے ہیں اور پھر ان کی بنیاد پر سیاسی انتقام کی بھی بات کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ سے کیا انتقام لیا جا رہا ہے. اگر وہ 9-0 سے اسلحہ یا اس علاقے سے پکڑا گیا ہے تو آپ کا ہے تو یا نہیں ہے. اب یہ کہ اس سارے معاملے کو بجائے اس کے کہ آپ قوم کے سامنے اور اپنے ضمیر کے سامنے یہ بات جو ہے وہ اس کی وضاحتیں کریں کہ یہ اسلحہ کس لیے ہے، یہ کن محاذوں پہ جا کے آپ نے لڑنا تھا، یہ کہاں سے آیا ہے اسلحہ، یہ کس نے دیا ہے، یہ کہاں استعمال ہوا ہے، یہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہوئے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اب یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. افتخار حسین صاحب کا تعلق، پھر اس کے بعد ان کا الطاف حسین صاحب سے تعلق، پھر منی لانڈرنگ کیس جس میں آج 5.5 گھنٹے وہ تفتیش بھگت کے آئے ہیں اور وہاں سے بری نہیں کیے گئے. 14 جولائی تک کی پھر ایک مہلت دی گئی ہے تاکہ وہ ساری کڑیاں ملائی جائیں. یہ جو ابھی عمران فاروق قتل کیس میں جو ایک ہوئی ہے یہ بہت تاخیر سے ہوئی ہے، یعنی سب کچھ پتا تھا، بلکہ یہ بھی لوگوں کس کو پتا تھا صاحب؟ یہ تو بڑے عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں سب کو پتا تھا، لیکن کسی نے ہمیں کچھ بتایا نہیں جی.
مجھے یاد ہے وہ ذوالفقار مرزا صاحب کہتے رہے کہ 2 لوگ گرفتار، ادھر پوچھتے تھے گرفتار ہیں، رحمان ملک صاحب کہتے ہیں نہیں جی ایسا تو کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں۔ کاشف یہی تو المیہ ہے اس قوم کا، یہی تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی ہمارے جو ہے جن کو جو شریک جرم ہوتے ہیں، یعنی جو ان کو تحفظ دیتے ہیں، جو ان کو پناہ دیتے ہیں، جو ان سے معاہدے کرتے ہیں، جو ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، جو پھر سیاسی سمجھوتے کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے سارے قتل، یہ خون خاک نشینہ تر اس کے خاک ہوا، پھر اس کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر یہ انوکھا ایک شہر ہے کہ جہاں پر ایک آدمی کا بھی قاتل جو ہے وہ ابھی کیفر کردار تک نہیں پہنچا۔ چلے مجھے ایک بریک لینے دیں پراچا صاحب، 8,500 مجھے ایک بریک لینے دیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیوں نہیں پہنچے ابھی تک؟ اس کی وجہ تو کوئی ہوگی نا کہ جناب کیا آپ کا جسٹس سسٹم سلو ہے، کیا آپ کی پروسیکیوشن خراب ہے، کیا وہ لوگ جو یہ کیس بناتے ہیں یا وہ لوگ جو ان کا فیصلہ کرتے ہیں مسئلہ کس اینڈ کے اوپر ہے، کیوں گواہ بھاگ جاتے ہیں، کوئی گواہی دینے نہیں آتا؟ یہ سارے وہ سوال ہے جس کا جواب آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ملنا چاہیے۔ اب ذوالفقار مرزا صاحب کیا کہتے رہے، آج کی بات نہیں 2 سال سے وہ کہہ رہے تھے، ابھی پچھلے دنوں ان سے بات ہوئی انٹرویو میں، تو یہ جو 2 لوگ پکڑے گئے تھے جن کو مبینہ طور پر قاتل کہا جا رہا تھا، محسن اور کاشف نام کے، ذوالفقار مرزا صاحب کا اس پر کیا کہنا تھا، ذرا یہ سن لیجئے گا۔ ان کی کال انٹرسیپٹ ہوئی تھی، کولمبو سے کال تھی کراچی، ایم کیو ایم کے حضرات سے وہ بات کر رہا تھا، بندہ جو قریشی جو فیسیلیٹیٹر تھا، 3rd پرسن، حماد صدیقی نے یہاں سے وہ بندے بھیجے تھے جو مرڈررز ہیں، اس بندے کی کال کہ وہ فلاں فلائٹ پہ 2 لڑکوں کو ہم چڑھا رہے ہیں ابھی کولمبو سے، آپ لوگ ریسیو کر لیجئے گا، اور پھر آپس میں وہ کالز جو چلتی ہیں اس میں ایک کال تھی کہ جی ان کو ایئرپورٹ سے اٹھا کے اور ان کو خاموش نگر بھیج دینا، مینس قبرستان۔ Their intention was to receive them and kill them and throw them away تاکہ نہ رہے بین نہ بجے بانسری کبھی بھی۔ یہ کال انٹرسیپٹ ہوئی۔ مجھے بریک کے بعد آ کے بتائیے گا، یہ ذوالفقار مرزا صاحب فرما رہے تھے ان 2 لڑکوں کے لیے جن کو گرفتار کیا گیا ایونچولی کراچی سے، کہ ان کی کالیں انٹرسیپٹ ہوئیں، کون کون لوگ تھے۔ اب یہ ہوم منسٹر تھے اپنے وقت کے جن کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہونی چاہیے تھی۔ وسیم اختر صاحب بریک کے بعد واپسی پہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ کیا ہوا اس کے بعد؟ کیا یہ بات ذوالفقار مرزا صاحب کے الزامات ٹھیک ہیں جو کہ آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں، کم از کم لڑکوں کی اریسٹ کی حد تک ان کی انفارمیشن ٹھیک تھی، اب آہستہ آہستہ یہ اس طرف جا رہی ہے بات؟ مجھے اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا نقطہ نظر دیجیے گا۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس۔ ویلکم بیک ناظرین، وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی زیدی صاحب موجود ہیں، فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت جو ڈیولپنگ سٹوریز، جو آج تو الطاف حسین صاحب کی ضمانت ہو گئی اور ان کو جولائی تک مزید ضمانت دے دی گئی، جو پہلی سٹوری تھی بنیادی جو آج کی سٹوری تھی، لیکن معظم علی خان کو جو کل اٹھایا گیا تھا وہ اب بھی ایک بڑی سٹوری ہے آج کے لیے کم از کم، کہ اس میں انویسٹیگیشن مزید آگے چل رہی ہے۔ وسیم اختر صاحب، یہ معظم علی خان صاحب کا تعلق متحدہ سے؟ کاشف، متحدہ سے کبھی تعلق نہیں رہا معظم کا، اور ڈے 1 سے جب سے مرڈر ہوا ہے ہمارا سٹینس ایک ہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ریکارڈ پہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں اور ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ڈاکٹر عمران فاروق کا قاتل پکڑا جائے۔ حکومت پاکستان جو انگلینڈ کی، لنڈن کی جو ہیلپ کر رہی ہے ہم اس کی بھی حمایت کرتے ہیں، اور میں ساتھ ساتھ پراچا صاحب کی بات کا بھی ایک جواب دیتا چلوں کہ میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے گھر سے طالبان دہشت گرد، القاعدہ کے دہشت گرد نہیں پکڑے گئے، میں نے القاعدہ اور طالبان دہشت گردوں کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی ان کی طرح، میں جو جہاد پہ بچوں کو مروایا انہوں نے بھیج کے، اس میں انوالو نہیں ہوں، ہزاروں بچوں کو مروا دیا، اپنے بچے یہاں امریکہ میں پڑھوائے، اربوں روپیہ جہاد کے نام پہ چندہ انہوں نے کھایا، میں اس میں انوالو نہیں ہوں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ چلے ٹھیک، یہ میں میری خواہش یہ ہے کہ جلد سے جلد یہ مسائل حل ہوں۔ I'm sure پراچا صاحب اس کا خود جواب دیں گے، لیکن ایک اور سوال صاحب، کیونکہ آپ کہتے ہیں معظم علی خان صاحب کا کوئی متحدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ جو بی بی سی کی سٹوری ہے اس میں انہوں نے کہا کہ 2010 میں رابطہ رہا ان کا افتخار حسین صاحب سے لگاتار برطانیہ میں، اور اس قتل کے فوراً بعد بھی رابطہ ہوا ان کا ٹیلی فون پر، یہ کنیکشن کیا ہے؟ کاشف دیکھیں،
90 خورشید میموریل پہلے یہ ہال بتا دیں جو ہے افتخار وہ حسین عزیز صاحب آباد کے اندر ہے. افتخار حسین صاحب کا الطاف حسین صاحب سے کیا تعلق؟ سمجھ لیا میں نے، سوال سمجھ لیا آپ کا. عزیز آباد میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، اس میں ہر زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں، ہر جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. جماعت اسلامی کے بہت ساری فیملیز رہتی ہیں یہاں. اگر معظم اس علاقے میں رہتا تھا اور وہاں سے گرفتار ہوا تو اس میں ایم کیو ایم یا میرا کیا قصور ہے؟ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اگر ان کا تعلق یا ان کے فون کالز کسی سے ملے ہیں تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کاشف، وہ بھی سامنے آ جائیں گے. بالکل ٹھیک، یہ بھی سامنے آئیں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. تو یہ جو ذوالفقار مرزا صاحب کا کلپ میں نے چلایا جس میں وہ کہتے ہیں کہ متحدہ کے لوگ تھے، انٹرسیپٹس ہوئے، ٹیلی فونیں انٹرسیپٹ ہوئیں، جس میں کہا گیا یہ لوگ واپس آ رہے ہیں، جب یہ واپس آئے تو ان کو کہا گیا کہ ان کو خاموش نگر بھیج دو. یہ اس وقت کے ہوم منسٹر تھے جن کے پاس ساری انٹرسیپٹس موجود تھیں، جن کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہوا کرتی ہے. یہ درست تھی ساری؟ کاشف یہ تو آپ کو ان سے سوال کرنا چاہیے تھا کہ تم اتنے پاورفل ہوم منسٹر رہے اور یہ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ناک کے نیچے ہوتا رہا. بلکہ اس کو کیا کہیں گے، اس نے تو خود ہزاروں کی تعداد میں اسلحے پرووائیڈ کیے دہشت گردوں کو، امن کمیٹی والوں کو، اور کہا ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے وہ شادی کے لیے نہیں دے رہا، مہاجروں کو مارنے کے لیے دے رہا ہوں ایم کیو ایم والوں کو. تو اس کی مثال دے رہے ہو آپ جو خود بہت بڑا دہشت گرد ہے. نہیں، لیکن وہ ایک تو انہوں نے کیا، انہوں نے اسلحے دیے، وہ تو خیر آپ کی بات، اس کے اوپر ان کے سوال پوچھے جاتے ہیں. لیکن میں دوسرے سوال کی طرف آ رہا ہوں جہاں پہ یہ سارے انٹرسیپٹس موجود تھے. کیونکہ اس کے بعد کیا ہوا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے کہانی سنائی اس کے اوپر کہ وہ لڑکے گئے کہاں. ذرا یہ بھی سن لیجئے گا کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے کیا کہا کہ ان کو جب پولیس پکڑنے گئی ہے، ان کے پاس فلائٹ نمبر کی ساری انٹیلیجنس موجود تھی، لوگ بھیجے گئے کہ آپ ان کو اٹھائیں. ہوا کیا، یہ سن لیجئے. اس کی انفارمیشن مجھے بھی آئی، میں نے بھی ٹیم ایئرپورٹ بھیجی کہ وہ جیسے نکلیں تو ایم کیو ایم کے ریسیو کرنے سے پہلے آپ انہیں فزیکلی اٹھا لو. ہوا یہ کہ ظاہر ہے جو انٹرسیپٹ کرتے ہیں یا ایجنسیز والے ہیں وہ ان کے ریسورسز ہم سے بیٹر ہیں. ان لوگوں نے ٹارمیک سے جا کے انہیں اٹھا لیا دونوں کو. وہ ادھر سے نکلے ہی نہیں، ارائیول سے ادھر سے ہی غائب ہو گیا. ہمارے لوگ کھڑے رہے، پھر ادھر ادھر ڈھونڈا، ہمیں نہیں ملے. لیکن انہوں نے فلائٹ پہ آئے تھے؟ ہاں بالکل آئے تھے. اس فلائٹ کولمبو سے کدھر لے گئے ان کو؟ اپنے سیف ہاؤس میں یا کہیں بھی لے گئے ہوں گے. آپ نے پوچھا بعد میں؟ ہم نے پوچھنے کی کوشش کی، کون ایگری کرتا ہے لے جانے کے بعد؟ انہوں نے آپ سے نہیں بتایا کہ ہمارے پاس ہیں یا نہیں؟ اٹ از 100% کہ ایم کیو ایم نہیں لے گئی، 100% کہ پولیس نہیں لے گئی یا پولیس کی کوئی بھی سسٹر آرگنائزیشن نہیں لے گئی. لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس کو وہ فلائٹ ہی نہ بورڈ کیا انہوں نے؟ نہیں، فلائٹ بورڈ کی، اس کی ایویڈنس ہے. جی علی زیدی صاحب، اب یہ ذوالفقار بھی اس وقت کے ہوم منسٹر، وہ کہتے ہیں جناب ایویڈنس موجود ہے کہ ان دونوں لڑکوں نے فلائٹ بورڈ کی تھی، یہ لوگ پاکستان لینڈ کیے تھے، ٹارمیک سے ایجنسیز ان کو اٹھا کے لے. یہ تو بڑی کھچڑی ہے، یہ بہت بڑی کہ 2 سال 3 سال کی پہلے پرانی بات کر رہے ہیں. کاشف میرا سوال وہی ہے، اگر ذوالفقار مرزا غلط بیانی کر رہے ہیں تو کیا اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی جھوٹ بول رہی ہے؟ جو باتیں ذوالفقار مرزا نے کی وہی ساری باتیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کے انسپیکٹرز نے، ان کے سارا کا سارا موجود ہے. یہ اب دیکھیں نا، اب مجھے بتائیں کہ حیدر عباس رضوی صاحب یا اور ان کے بہت سارے جو دوسرے ٹی وی پہ سپوکس پرسن آتے ہیں وہ سہولت مرزا کو ڈیفینڈ کرتے رہے، اور الطاف حسین صاحب کا بیان ہے کہ سہولت مرزا کو میں کبھی جانتا ہی نہیں، 25 سال سے نہیں ملا، کیسے ملیں گے، آپ تو باہر ہیں. وہی ہوا اجمل پہاڑی کے ساتھ، اور وہ جو بھی ملا. کہنے کا مقصد یہ کانٹرڈکشن ان کو پاس آتی ہے، کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں آگے کہ ہمارے لوگوں کو پکڑ لیا. I probably think you're missing the larger point here کہ یہ لوگ 3 سال سے پکڑے ہوئے ہیں. کہاں گئے؟ کیوں نہیں سامنے آئے؟ کیوں نہیں انویسٹیگیشن کی؟ اگر ایجنسیز کے پاس ہے، you're missing that point. بالکل نو میرا پوائنٹ، میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر تو یہ لوگ 2-3 سال سے پکڑے ہوئے ہیں، 2 سال سے پکڑے ہوئے ہیں کم از کم، جو کہ وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی کلیم کر رہی ہے، اور کئی انٹرویوز میں پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بھی کیا ہے. تو کیا حکومتیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کمپلیسنٹ تھی اس کے اندر؟ کمپلیسنٹ کچھ سمجھ سے باہر ہے نا. کیونکہ یہ اصل سوال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ گئے تھے، اب معظم علی خان کے اوپر ہم جے ٹیز بنا رہے ہیں، ہم خبریں دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جی اب گتھی سلجھ جائے گی،
یہ مرکزی ملزم گرفتار ہو گیا. مرکزی جنہوں نے کیا وہ تو آپ کے بعد 2 سال سے گرفتار ہیں. اب آپ نے کاشف یہ سوال چودھری نثار سے کریں نا آپ. مجھے بالکل کرنا چاہیے. مجھے میرا اب ایک اور میں کیونکہ اب ظاہرہ میرے پاس جو مہمان موجود ہیں ان سے پوچھوں گا. نثار صاحب نے ایک اور بات بھی کہی. انہوں نے کہا یہ تو غریب لوگ ہیں, ان کو تو یہ بھی ان کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں تھے, ان کے پاس تو ویزے کے پیسے بھی نہیں تھے, ان کو کوئی اور چلا رہا تھا. یہ غریبی اور امیری سے قتل کا کیا تعلق ہے؟ قاتل کا غریب اور امیر ہونے سے کیا تعلق ہے؟ یہ ذرا میں نثار صاحب کی یہ بات بھی چلانا چاہتا ہوں, ذرا یہ سن لیجئے گا. اچھا یہ سنیے گا پراچا صاحب, نثار صاحب نے کیا بات کہی ہے اس پہ. اس کا مطلب یہ لوگ ان کے پاس موجود ہیں. اگر وہ کہتے ہیں جی یہ تو غریب ہے, سن لیجئے گا نثار صاحب نے کہا کیا اس بارے میں. وہ جو 2 لوگ تھے جن کے بارے میں ایک شک و شبہ کا اظہار کیا جا رہا تھا, وہ تو بیچارے غریب لوگ تھے. وہ تو پہلی دفعہ انگلستان گئے تھے. ان کو انگلستان لے جانے میں, ان کے ویزے کا بندوبست کرنے میں, ان کے وہاں کورسز کا بندوبست کرنے میں, اور ان کو پیسے دلانے میں. ان کے تو شاید اتنے پیسے بھی نہیں تھے ان کے پاس کہ وہ اسلام آباد بائی ایئر آ سکیں. وہ یو کے گئے, وہاں وہ رہے, ہزاروں پاؤنڈز انہوں نے فیس ادا کی. جو بنیادی کریکٹر تھا, جو بنیادی کردار تھا, جس نے یہ سب کچھ کیا ہماری تفتیش کے مطابق, اس کے لیے ایک شخص مطلوب تھا. گزشتہ 1 سال سے ہماری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز پوری کوشش کر رہی تھیں کہ وہ گرفتار ہو, کیونکہ وہ بنیادی کردار ہے, سینٹرل کردار ہے. پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے مشترکہ آپریشن سے وہ شخص کراچی سے گرفتار ہو چکا ہے. کل جی پراچا صاحب, یعنی جس طریقے سے نثار صاحب بات کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے یہ لوگ بھی ان کے پاس موجود ہیں. یہ غریب لوگ تھے جی, پہلی بار ان کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے. یعنی ہمارے پاس موجود ہیں کافی عرصے سے, یہ گتھی ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم سلجھانے کو تیار نہیں ہیں اس کو. جب میں کاشف ایک تو اس بات سے پہلے ذرا ایک آج جملے میں ہی جو ایک طریقہ ہے نا ایم کیو ایم کے ہمارے دوستوں کا کہ بات کا جواب نہیں دیں گے, اس کو گول کرنے کے لیے اور باتیں شروع کر دیں گے. ایک پہاڑا انہوں نے یاد کیا ہوا ہے, ایک گردان انہوں نے یاد کیا ہوا ہے, ان کے گھروں سے القاعدہ, ان کے گھروں سے طالبان, یہ جہاد میں فلاں فلاں فلاں. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو بہرحال ہم معاشرے میں موجود ہیں. اگر کوئی ہم نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو ہمارے اوپر کیس بننے چاہیے. ان پہ 8000 کیس بنے ہوئے ہیں, جماعت اسلامی پہ کوئی کیس نہیں بنا ہوا. اس لیے یہ داستانیں, یہ افسانے, یہ کہانیاں ان کو سنا کے آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ 2 افراد پکڑے ہوئے تھے اور اسی لیے یہ کیس اتنا تاخیر ہوا, ورنہ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں اتنی لمبی مدت نہیں لگتی. ان کی تصویریں بھیجی گئی, ان کو بتایا گیا, ان کے بارے میں کہا گیا, اور اس کے بعد یہ جو دور گزرا ہے رحمان ملک صاحب کا, انہوں نے اسی بنیاد پر ایم کیو ایم سے سمجھوتے کیے یا اسی بنیاد پر ان کو کسی دباؤ کے اندر رکھا. اب اس کے بعد جب یہ معاملہ آیا تو پھر اس کے بعد ایک سوال اٹھا کہ کیا ان کو اگر ان کے حوالے کر دیں تو MI6 کے بھی تو کچھ اپنے پروگرام ہوتے ہیں, کیا یہ چیزیں اس کی نظر نہیں ہو جائیں گی. اب اس کے بعد اگر ان کے ہاں یا اس بات کی کوئی شورٹی ملی ہے کہ نہیں قانون کا ہی راستہ اختیار کرے گا اور کوئی MI6 کا دباؤ جو ہے وہ نہیں پڑے گا, تو اس کے بعد شاید اب یہ حوالے کر رہے ہیں, ورنہ افراد تو ان کے پاس موجود تھے. اور یہ ذمہ داری بنتی ہے وزارت داخلہ کی, چاہے وہ کل والی تھی یا آج والی تھی, کہ انہوں نے قانون کو, اور وہ بھی خاص طور پر ایک دوسرے ملک کا قانون جس کے وہ شہری ہیں, اس قانون کو انہوں نے تعاون نہیں کیا اور یہ عدم تعاون کا راستہ رکھا, جو کسی صورت بھی مناسب اور کسی صورت بھی بہتر نہیں ہے. اب ایک سوال اور کاشف میں اٹھاتا ہوں کہ یہ JIT تو اس سے پہلے بھی ہے, 100 قتل کے اعتراف کرنے والے لوگ بھی ہیں, زندہ جلائے جانے والے افراد کے بھی کیس ہے. ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ چیزیں کہیں آخر تک کیوں نہیں پہنچتی, اور کیا اس بات کا ہی انتظار ہے کہ ایک ولی خان بابر اور اس کے پیچھے 9 آدمی اور قتل ہو جائیں, تو کیا یہ ساری چیزیں یعنی جن کی بنیاد پہ یہ چلا رہے ہیں, تو اس کے بعد کیا اور مزید لوگوں کے جانی نقصان کا انتظار کر رہے ہیں حکومت کو؟ سر لیکن یہ کیوں روک کے بیٹھے نہیں, سوال تو یہ ہے
کہ اگر سہولت مرزا کا پہلا بیان 90s کا موجود ہے جس کو تقریباً 15 سال گزر گئے جی، جس میں اس نے پہلے کنفیشنز اپنے کیے ہوئے ہیں، اس پہ کوئی میجسٹریٹ کے سامنے اس کا بیان نہیں ہوا، اب جا کے آپ اس کے نئے بیان لے کر آ گئے. آپ کے پاس یہ لوگ بقول ذوالفقار مرزا کے تقریباً 4-5 سال سے موجود ہیں، لیکن وہ بھی آپ نے نہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا، نہ ان کے بارے میں کوئی خبریں دی. تو یہ وہ مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ گتھی سلجھانے کوئی تیار نہیں نا جی پراچا صاحب. مسئلہ تو یہ کہ اگر آپ نے اس کو حل کرنا ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ نے گتھی سلجھا دی ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کراچی بدامنی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے آج تک معاملات جو ہیں وہ کہیں نہیں ہوئے. یہ سیاسی سودے بازیاں اور مفاد پرستیاں، ان کی وجہ سے یہ حالت جو ہے وہ دیکھنی پڑی ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں نسیم صاحب کہ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ عمران فاروق کا قاتل جو ہے وہ پکڑا جائے. کبھی ان کی زبان سے یہ بھی نکلے کہ عظیم طارق کا بھی قاتل جو ہے وہ گرفتار کیا جائے. سارے قاتل پکڑے جانے چاہیے پراچا صاحب، سب قاتل پکڑے جانے چاہیے. جو لوگ پہچانے گئے قانون توڑا ہے اور ٹی وی فوٹیج میں جو لوگ موجود تھے وہ بھی پکڑے جائے. جن لوگوں کے ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ 12 ربیع الاول کے اور 10 محرم الحرام کے اور جو زندہ جلائے گئے وکلاء ہیں وہ موجود ہیں، ان کو بھی تو کوئی پکڑے. یہ وسیم اختر صاحب کرے انہیں پکڑا جانا چاہیے. وسیم اختر صاحب کٹہرے کے اندر جے آئی ٹی مانیں گے اس نئی جے آئی ٹی کو جو معظم علی خان کے خلاف بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں جو بھی جے آئی ٹی میرے ماننے نہ ماننے سے کاشف فرق نہیں پڑتا. جے آئی ٹی بنانے کے لیے انہوں نے کل اعلان کیا ہے. اب دیکھتے ہیں جے آئی ٹی ظاہر ہے نہ آپ کے سامنے آئے گی نہ میرے سامنے آئے گی. جے آئی ٹی جائے گی لنڈن پولیس کو، اور ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پرچہ مل جائے، اس کی کاپی مل جائے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا جے آئی ٹی نکالی جا رہی ہے. جے آئی ٹی اس اگر آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی تو آپ مان لیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. سب مسئلہ یہ پرچہ سامنے آنا تو جے آئی ٹی کی اگر رپورٹ آئے گی آپ یا تو اسے مانیں گے یا نہیں مانیں گے. پہلے تو آپ نہیں مان سکتے. پاسٹ ایکسپیرینس کیا کہہ رہا ہے؟ آپ خود ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ تو 2 سال سے 3 سال سے آپ کے پاس تھے، اور پھر سہولت مرزا کی بھی آپ نے بات کی. تو آپ خود ہی فیصلہ کر لو اس جے آئی ٹی کا. سر یہ بھی تو ممکن ہے، ہر چیز مطلب سے ہوتی ہے. پراچا صاحب کی نالج کے لیے یہ ہے کہ پراچا صاحب آپ بالکل فکر نہیں کرو، انشاءاللہ سارے کیسز جو ہیں منطقی انجام تک پہنچیں گے. جس نے کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا ملے گی اور ملنی چاہیے، چاہے وہ عظیم طارق ہو. معاملات شروع ہو گئے، بنگلہ دیش میں پھانسیاں شروع ہو گئی ہیں. اب بنگلہ دیش کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں باری آئے گی. وہ تو پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان پہ فخر ہے پاکستان کو. آپ نے بھارت کے کیمپوں سے ٹریننگ نہیں لی، بھارت کے خلاف لڑے ہیں، بھارت کے خلاف پاکستانی فوج کا ساتھ دیا ہے، ملک کے ساتھ وفا کی ہے اور پاکستان کا نام سربلند کیا ہے جب پاکستان تھا. ٹھیک، مجھے ایک بریک لینی ہے یہاں پر. وہ تو اس قوم کے ہیرو ہیں، وہ شہید ہیں. سر پراچا صاحب ایک سیکنڈ ہم ری ٹرائی کر رہے ہیں. میرا ریمارک یہ ہے کہ اگر یہ 2 لوگ پکڑے ہوئے 2 سال سے اور ایم کیو ایم کے میرے دوستوں کو پتا تھا کہ وہ 2 قاتل پکڑے گئے 4 سال سے، تو اس کے اوپر ریلی کیوں نہیں نکلی؟ اس پہ شہر کیوں نہیں بند ہوا؟ اس پہ احتجاج کیوں نہیں ہوا؟ اس پہ اسمبلی میں بات کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ ٹھیک، جب ان کو پتا تھا ان کے اتنے بڑے لیڈر کے کیوں احتجاج کریں؟ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، کیوں احتجاج کریں بھائی اس سے؟ وسیم بھائی آپ ان 2 بندوں کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم احتجاج کیوں کریں؟ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آدمی قتل ہوا ہے، قاتل یہ تھے. عمران فاروق صاحب کا قتل ہے، ڈپٹی کنوینر ہے آپ کے. مسئلہ حل ہو، قاتل پکڑا جائے. اچھا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد مجھے ایک بات یہ اس میں 2 اگر آپ یہ کہیں کہ جی کیوں انویسٹیگیٹ نہیں ہوئے یہ معاملات اب تک، اس میں 2 سوال بنیادی ہیں. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ انویسٹیگیشن روکی گئی کسی کو بچانے کے لیے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کیوں یہ لوگ سامنے نہیں لائے گئے، یا یہ روکی گئی تاکہ کسی سیاسی وقت کے اوپر اس کا استعمال کیا جائے. بریک لیتے ہیں، بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک خبر ابھی آپ بریکنگ نیوز دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر. جو 124 ہتھیار برآمد ہوئے تھے 90 سے. وسیم اختر صاحب کوئک رسپانس بھی دیجیے گا. 23 کے لائسنس ہیں ہی نہیں، 36 کے لائسنس اسلحے سے میچ نہیں کرتے. جو آپ نے جو لائسنس 107 بھیجے ہیں ان میں سے 89 لائسنس ایسے جو اسلحے سے میچ نہیں کر سکتے، وہ غیر لائسنس شدہ اسلحہ ہے بائی دا وے جو 90 میں تھا. دیکھیں یہ تو ان کی رپورٹ ہے نا جو جہاں سے ملی آپ کو. میں تو آپ کو ٹی وی میں چل رہی ہے، انہی کی رپورٹ میٹر کرتی ہے، آپ کا اوپینین میٹر نہیں کرتا اس چیز میں.
نہیں سر، کورٹ میں نہیں کرتا میٹر ان کی بھی، یہ تو میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ہے، یہ سب یہ میڈیا کا کنزمپشن ہے، کورٹ میں نہیں ہے یہ. سن تو لے کاشف، میری بات سن لیں. لائسنس ہم پروف کر چکے ہیں، جو ہمارا لیگل ویپن ہے اس کے لائسنس ہم جمع کرا چکے ہیں. نمبر 2، ہمارے پاس پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں سیکیورٹی، ان کے لوگ بھی موجود تھے، ان کے ویپنز بھی لے کے گئے ہیں، کچھ لائسنس انہوں نے جمع کرائے ہیں. باقی اگر جو انہوں نے ویپنز دکھائے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں. ایسے ویپنز بہت دفعہ دکھائے جا چکے ہیں، آپ کے ملک میں یہ پریکٹس رہی ہے، آج بھی ہے. تو یہ آپ پھر وہ کمبل والی تھیری پہ آ گئے، ہم اس کو کانٹیسٹ کریں گے. وہ پرانی کمبل تھیری پہ آپ واپس آ گئے کہ کمبل میں اسلحہ لایا گیا تھا، جس کی بڑی عرصے سے میں نے کوئی بات سنی نہیں آپ کی بات چیت میں. الطاف حسین صاحب نے انیشلی کہا تھا، بعد میں نے نہیں سنا، آپ نے بعد میں بیان دیا سارے لائسنس اسلحہ یافتہ. آپ تو یہ لگ رہا ہے کہ 90 کے قریب لائسنس بالکل ایسا ہی ہے، جو غیر لائسنس بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ویپنز لائسنس دیں سارے، یہ ریکارڈ پہ ہے ہمارے پاس، لائسنس دیں، ہم نے تھانے میں جمع کرا دیے ہیں. اس کے علاوہ جو ویپنز انہوں نے دکھا رہے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس کے ہیں، کون لے کے آیا، کسے ڈالا. ہم عدالت میں کانٹیسٹ کریں گے اس کو. سر وہ تو لائسنس آپ کے لائسنس کی بات ہو رہی ہے، کون سے لائسنس ہیں میں نہیں جانتا. میں تو یہاں بیٹھ کے صرف اتنا دیکھ سکتا ہوں کہ رینجرز کی یہ فائنڈنگ آئی ہے کہ آپ کے 90 کے قریب جو اسلحہ تھا وہ ان لائسنس اسلحہ. علی زیدی صاحب، کمنگ بیک ٹو what I was saying earlier، جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، JITs بنیں گی، لیکن ہوتا کیا رہا ہے اب تک؟ 4-5 سال سے آپ نے قاتل پکڑے ہوئے ہیں، پکڑ کے آپ نے سائیڈ میں اپنی بکی میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی انویسٹیگیٹ کرنے کو تیار نہیں. سہولت مرزا پکڑا ہوا آپ نے 15-16 سال سے، 17 سال سے، اس کی پہلی ٹیسٹیمنی بھی پڑی ہے آپ کے پاس جو اس نے پہلا بیان دیا تھا. کوئی میجسٹریٹ کے سامنے نہیں گیا، کسی نے اتنی کوشش کی کہ اس کو ہم لاجیکل کنکلوژن تک لے کر جائیں کہ JITs کی دتھے ہیں موجود ہمارے پاس جن کے اوپر مختلف الزامات ہیں، کوئی موومنٹ نہیں ہے اس کے اوپر. کاشف، آپ ذرا اس کا ہسٹوریکل پریزیڈنٹ اور آج جو ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں. وہ جنہوں نے 92 میں آپریشن کیا تھا، سارے پولیس والے بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے. ولی بابر کے کیس میں جتنے جو وٹنسز تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. آج حال یہ ہے کہ جب رینجرز چھاپا ڈالنے آتی ہے تو رینجرز اپنے منہ چھپا کے آتی ہے، کالے کپڑے باندھے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، بیج نکال لیتے ہیں وہ. مطلب میرا کہنے کا یہ کہ یہ شہر بند کیا گیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرمنل پکڑا جاتا ہے، جو ٹارگٹ کلر پکڑا جاتا ہے، جو بھتہ خور پکڑا جاتا ہے، جو ایکسٹورشنسٹ پکڑا جاتا ہے، آج وہ اکبر چغتائی، وہ کیا نام، علی زیدی صاحب کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی اور انفارچونیٹلی پراوی لائن بھی ڈراپ ہو گئی. وہ بہت سے لوگ، بابر چغتائی صاحب تھے جو فائنانسر تھے ٹارگٹ کے، بابر چغتائی نام ہے اس کا، جو فائنانسر ٹارگٹ، اور چندہ منی لانڈرنگ کے الزامات اس پہ لگے. فیصل مسرور نام کا ایک آدمی، اس پر بھی یہ الزام ہے، فائنانسر ہے. مجیب اللہ صدیقی نام کا ایک آدمی جن کو مبینہ طور پر MKM کے سینئر آدمی کا رشتہ دار مانا جاتا ہے، منی لانڈرنگ کا الزام. یہ تمام لوگوں کا 90 دن کا ریمانڈ دیا گیا رینجرز کو. لیٹس سی ویئر دس کیس گوز. ابھی اس وقت ہمارا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ.